جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان تخلیق کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کم سے کم 7 مرتبہ آیا ہے، لیکن صرف سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس دراصل ایک جن کا نام تھا۔ سلسلۃ الصحیحہ کے مطابق سموم یعنی گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا گیا وہ شیطان جن جس نے اللہ کے سامنے کھلی بغاوت کر دی، اور جس کی سزا میں اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا، اور اس نکالے جانے پر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ قیامت کے دن تک مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کا دشمن رہے گا۔ ابلیس کا لفظ بلاسا سے نکلا ہے، یعنی کہ ہمیشگی کا دکھ۔ اس جن کے بہت سے دوسرے نام بھی ملتے ہیں، مثلا ابو قرہ یعنی سختیوں کا باپ، عدو اللہ یعنی اللہ کا دشمن، ابو قردوس یعنی لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرنے والا، عزازیل الحکم، سلطان الارض الحارس۔ یہی وہ جن تھا کہ جو ہم سے پہلے زمین پر رہنے والے جنات کو مار مار کر جزیروں کی طرف بھگانے والے فرشتوں کو لے کر آیا تھا، اور قرآن میں 11 مرتبہ اس خاص جن ابلیس کا ذکر ہے۔ جب اسے آسمانوں سے نکال کر زمین کی طرف بھیجا گیا تو یہ بصرہ کے قریب اترا تھا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اترتے ہوئے اس کی انگلیاں انگلیوں میں تھیں، اور یہ آسمان کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ سلسلۃ الصحیحہ کے مطابق اس زمین کے اندر ابلیس اپنا تخت سمندر کے پانیوں پر لگا کر بیٹھتا ہے، اور اس کی خوراک ہر وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطابق ابلیس وہ جن ہے کہ جو بنی آدم یعنی ہم سے شدید ترین نفرت رکھتا ہے۔ سورہ ہجر کے مطابق اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے مٹی کے اس انسان کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی آپ کے اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ سورہ صاد کے مطابق اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک ان میں روح موجود ہے میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اور سورہ اعراف کے مطابق یہ بھی بولا کہ میں اس کے آگے پیچھے اور اس کے دائیں اور بائیں سے اس پر حملے کروں گا، اور آپ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے وقت دیں۔ اور سورہ صاد اور سورہ اعراف کے مطابق اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تجھے مہلت ملی سورہ ہجر، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں سوائے ان کے کہ جو گمراہ ہیں۔ سورہ اسراء کہ تو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ جنہیں بھی بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ سورہ صاد ان میں سے جو بھی تیرا ماننے والا ہوگا میں اسے جہنم میں تیرے ساتھ کروں گا۔ اور مسند احمد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بھی میرے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اب ان پچھلے 2 پیراگرافز میں ہوئی اس بات چیت کی طاقت کو محسوس کریں۔ جب بھی اپنی لکھائی کے دوران میں وہ الفاظ لکھتا ہوں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خود بیان کیا، تو یہ سچ ہے کہ میں اپنے دل کو لرزتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ ان 2 پیراگرافز پر غور تو کریں کہ کیسے ایک ہماری دشمنی پر تلا ہوا ہے اور دوسرا ہمیں معاف پر معاف کیے جا رہا ہے۔ بہرحال تب سے اس جن یعنی ابلیس کی مہلت شروع ہوئی، اور اس نے سب سے پہلا وار بھی انہی پر کیا جن کے سامنے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ وار سورۃ طٰہٰ کے مطابق ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر کیا گیا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پا سکو گے، ایک ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف ایک ایسا درخت کہ جو تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ یہ کس قدر طاقتور ٹیمپٹیشن تھی، کس قدر طاقتور وار تھا وہ ٹیمپٹیشن جو آج بھی ہمارے